السلام علیکم، ویلکم ٹو نیشنل ورچوئل اکیڈمی۔ آج کا ہمارا انتہائی امپورٹنٹ لیکچر ہے اور اس کا ٹاپک ہے کریکٹ یوز آف پریپوزیشن۔ تو پریپوزیشن کا ہم نے کریکٹ یوز کس طرح کرنا ہے۔ عام طور پہ ہر ایگزام میں ہمیں پریپوزیشن پریشان کرتی ہے، تو اس کا کیا سالیوشن ہے اور اس کو کس طرح سالو کرنا ہے۔ خاص طور پہ کمپٹیٹیو ایگزامس جو ہوتے ہیں، سی ایس ایس یا پی ایم ایس کے ایگزامس، ان میں بہت زیادہ پریپوزیشن جو ہوتی ہے یہ پریشان کرتی ہے۔ تو اس کا استعمال جو ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو جو اس کے پریپوزیشن کے غلط استعمال سے غلط میننگ نکل جاتی ہے۔ تو اس کا مثال آپ دیکھ لیں۔ دیکھیں، یہ ایک سمپل سا مثال میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے کہ ہی تھروز اے بال ٹو یو، یہ آپ کی جانب بال پھینکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بلہ ہے اور آپ کی جانب یا آپ اس کو کیچ کرتے ہیں۔ ہی تھروز اے بال ٹو یو، یہ آپ کی جانب بال پھینکتا ہے، اس کا مطلب آپ اس کو کیچ کر رہے ہیں، یا آپ کے پاس بلہ ہے، آپ بلے سے گیند کو مار رہے ہیں۔ مطلب یو آر ان پوزیشن ٹو ہٹ دا بال، تو آپ بال کو مارنے کی پوزیشن میں ہیں۔ تو اگر یہ جو ہے ہی تھروز اے بال ایٹ یو، اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو بال مار رہا ہے، آپ کے جسم پہ مار رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو دیکھیں، یہ دو ہمارے پاس پریپوزیشنس ہیں اور ان دونوں پریپوزیشنس کی وجہ سے کتنا مفہوم میں اور مطلب میں فرق آ گیا ہے۔ تو یہ فرق کس وجہ سے آیا ہے؟ یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ ٹو اور اے کی وجہ سے۔ تو اس طرح ہم نے ان کو اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ایکسرسائز ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 7 ایکسرسائز ہیں، تو یہ پہلی ایکسرسائز ہے ہمارے پاس۔ تو پہلی ایکسرسائز میں کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس؟ تو پہلی ایکسرسائز میں تھوڑی جو چیزیں ان پہ غور کرنا پڑے گا ہمیں۔ تو یہ ہمارے پاس یہ والی پریپوزیشن ہے، ایٹ، بائی، فار اینڈ ان۔ یہ 4 پریپوزیشن ہے، یہ ہم پہلی ایکسرسائز میں ان کو سالو کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کس طرح ہوتی ہیں یہ جو ایکسرسائز ہم سالو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سی ایس ایس کے جو پریویس ایگزامس ہیں ان میں یہ پریپوزیشنس یوز ہو چکی ہیں، یا جو ایم پی ٹی کے ایگزامس ہوتے ہیں ان میں بھی یہ ہو چکی ہیں۔ اگر آپ یہ جو 7 پریکٹسز میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف یہ آپ اگر سالو کر لیں تو آپ کے سی ایس ایس یا پی ایم ایس کے جو پریپوزیشن کا پورشن ہے وہ سارا حل ہو جائے گا۔ تو آئیے اب آگے موو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہے، تو ان کو سالو کرتے ہیں۔ یہ جو پہلی ایکسرسائز ہے اس میں تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی ایکسرسائز جو ہے اس میں دیکھیں کیا ہے، ہی سینٹ اے کاپی آف ہز ول ٹو ہز بینک ڈیش سیف کیپنگ۔ یہاں پہ فار لگے گا، تو کیپنگ کے لیے کیا لگتا ہے؟ فار لگتا ہے، فار سیف کیپنگ۔ دا ہاؤس از ٹو بی سولڈ، گھر جو ہے وہ فروخت ہونے کے لیے ہے، بائی آکشن، لیلامی کے ذریعے۔ تو یہاں ہم بائی لگائیں گے۔ تو اب مطلب کیا، وہ آکشن کے ذریعے جو چیز سولڈ ہوتی ہے اس کے لیے ہم بائی لگاتے ہیں۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ although I practice quite a lot، بے شک میں نے بہت زیادہ پریکٹس کی، I never seem to win very often tennis، تو میں ٹینس کو جیتتے ہوئے نہیں دیکھ رہا۔ تو at tennis I never seem to win very often at tennis، ایٹ کرکٹ، ایٹ ٹینس، اس طرح آپ یہ لگائیں گے۔ ایٹ تو مطلب ون کے لیے آپ نے ایٹ لگانا۔ تو آئیے اب آگے موو کرتے ہیں۔ 4 نمبر ہمارے پاس کیا ہے؟ 4 نمبر جو ہے، 4 نمبر ہمارے پاس ہے، لیٹ آل ورک اٹ آؤٹ، ہی ہیز این ایپٹیٹیوڈ ڈیش فگرس۔ فار، ایپٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ نے فار لگانا ہوتا ہے۔ یو کوڈ ٹیل ڈیش ایل گلانس ایٹ
at that he was no ordinary speaker. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں نظر دینی چاہیے، نظر دوڑانی چاہیے. ایٹ اے گلانس مطلب اس کو دیکھنا چاہیے. تو ایٹ لگتا ہے، گلانس کے ساتھ ہمیشہ ایٹ لگتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا کیا موسٹ پیپل تھنک دا گورنمنٹ از ٹو بلیم ڈیش رائزنگ ان امپلائمنٹ. زیادہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس پہ الزام لگایا جاتا ہے بے روزگاری بڑھانے میں. تو جو بلیم ہے یہ ہمیشہ اپنے ساتھ فار اٹھاتا ہے، یہ یاد رکھ لیں. اور جو ایکیوز ہے یہ ہمیشہ اپنے ساتھ کیا اٹھاتا ہے؟ آف. یہ یاد رکھ لیں. ایکیوز اپنے ساتھ، ایکیوز کا مطلب بھی الزام لگانا، بلیم کا مطلب بھی الزام لگانا. جب بھی ہم ایکیوز ورڈ یوز کریں گے تو آف لگائیں گے. ہی ایکیوزڈ می آف ہیں، کیا کہہ دیں گے، اسٹیلنگ. یہ مجھ پہ چوری کا الزام لگاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ although their marriage was not a happy one, they decided to stay together. بے شک وہ اپنی شادی سے خوش نہیں تھے، پر انہوں نے ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا. تو یہاں فار لگے گا. they decided to stay together for the sake of children. آپ کو پتہ ہونا چاہیے سیک کے ساتھ ہمیشہ فار لگتا ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، سیک کے ساتھ فار لگتا ہے. 8 there has been a sharp increase. بہت زیادہ انکریز ہوئی. ان ہاؤس پرائس یا ان ہاؤس ہولڈ تھنگس، جس طرح بھی چیزوں میں جو بھی ہائیک ہوتی ہے ان کے لیے آپ ان لگاتے ہیں. مطلب جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو ان کے لیے ہمیشہ ان لگتا ہے، تو آپ نے یہ ان یاد رکھنا ہے. اچھا they began to drop out of the race one by one. وہ ایک ایک کر کے ریس میں گرنے لگے. ون بائی ون ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا ون بائی ون. یو مے گو ون بائی ون، آپ ایک ایک کر کے جا سکتے ہیں. ون بائی ون کا مطلب ہے ایک ایک کے بعد دیکھ رہے. ڈو یو نو آف اے کیور بیلڈنیس. فار بیلڈنیس، بیلڈنیس کا علاج آپ جانتے ہیں، تو فار بیلڈنیس لگے، آف نہیں لگے گا. جس طرح بیماریوں کے ساتھ ہم زیادہ تر پہ آف لگاتے ہیں، ہی ڈائڈ آف ملیریا. تو جب ہم کیور کی بات کریں گے تو کیور کے لیے ہم فار لگائیں گے. شی ٹیکس گریٹ پرائڈ ڈیش ہر ورک ان ہر ورک. ایٹ ہر ورک نہیں لگے گا، یاد رکھ لو. ایٹ بھی لگتا ہے ورک کے لیے، ان بھی لگتا ہے. لیکن جب آپ کوئی پرائڈ یا کوئی ایوارڈ وصول کرتے ہو تو آپ وہاں لگائیں گے ان ورک. کسی بھی چیز میں آپ کام کرنے کی وجہ سے آپ کو پرائڈ ملتا ہے تو آپ نے ان ورک لگانا ہے. He was the sort of person who immediately made you feel easy. یہ اس طرح کا بندہ ہے کہ یہ آپ کو بہت جلدی ایزی محسوس کرا سکتا ہے، خوش کر سکتا ہے. تو یہ آپ نے ایٹ لگانا ہے. made you feel at easy، تو یہ آپ کو کیا کر سکتا ہے؟ ایزی محسوس کرا سکتا ہے. تو آگے چلتے ہیں. 13 نمبر کیا ہے؟ Did he give you any reason dash his behavior. کیا اس نے اپنے کردار یا اخلاق بتایا؟ تو آپ یہاں کیا کریں گے؟ آپ یہاں لگائیں گے فور لگائیں گے. تو بیہیویئر کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ فور کا ہے. اچھا آئی ایم سوری ڈیش بٹ آئی ایم ناٹ لبرٹی ٹو ٹیل یو اینی مور. مجھے ضرور افسوس ہے لیکن میں یہ بات آپ کو، مجھے اس بات بتانے کی آزادی نہیں کہ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں. اچھا آئی ایم ناٹ ایٹ لبرٹی. ایٹ لبرٹی مطلب آزادی نہیں ہے مجھے. تو لبرٹی کے لیے ہمیشہ ایٹ لگتا ہے، اون نہیں لگتا ہے، یاد رکھ لو. کیا ہے؟ 16.
could you come back in half an hour? Mr. Ali is lunch at the moment. تو کیا آپ آدھے گھنٹے میں واپس آ سکتے ہیں؟ مسٹر علی از لنچ ایٹ لنچ. مسٹر علی از ایٹ لنچ، وہ کیا ہوگا؟ لنچ پر ہوگا. تو آپ آدھے گھنٹے میں آ سکتے ہیں. تو آگے آپ 17 نمبر دیکھیں. we did not know Tish certain whether they would come or not. for لگے گا. یاد رکھ لو یہاں جو ہوتا ہے نا نو وغیرہ کے لیے تو آپ فار لگاتے ہیں. تو آگے کیا ہمارے پاس؟ think of a number now, multiply it dash 8. multiply کیا ہوگا؟ بائی ڈیش 8. تو اچھا آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈو سٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ. مسٹر علی ول جوائن یو ڈیش ان اے مومنٹ. تو ان اے مومنٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو پتہ ہے چند لمحوں میں. تو ان اے مومنٹ یہ ایک ایڈیم ہے جو ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے. دا اٹینڈنس ڈیش ایٹ فرائیڈیز میٹنگ واز ویری پور. ایٹ لگے گا. فرائیڈے کی میٹنگ کے دوران اٹینڈنس جو ہے وہ انتہائی ویک رہی. تو یہ ہمارے پاس 20 نمبر جو ہے یہ ہم نے کر لیا ہے ایم سی کیوز. یہ تو یہاں ہم نے 4 قسم کے یوز کیے ہیں. پریپوزیشن ایٹ کو یوز کیا ہے، ان کو یوز کیا ہے، بائی کو یوز کیا ہے، وتھ کو یوز کیا ہے. تو یہ 4 پریپوزیشنس جو ہیں یہ استعمال ہوئے ہیں یہاں پہ. اس طرح ہم سیکنڈ جو ہمارے پاس لسٹ ہے اس میں بھی ہم اسی طرح ہی پریپوزیشنس کو یوز کریں گے، لیکن وہاں جو پریکٹس میں مختلف قسم کے پریپوزیشن ہیں، آف، فار، اگینسٹ، وتھ، فرام، انٹو، آن، اباؤٹ، بیہائنڈ. تو آپ اس میں دیکھتے جائیں کون کون سے پریپوزیشن سے یوز ہو رہے ہیں. تو یہ پریپوزیشنس آپ بھی اس طرح انتہائی کام آئیں گے. تو آپ ان کو اسٹڈی کرتے جائیں. یہاں آف لگا ہوا ہے تو یہاں فار لگا ہوا ہے تو ان کو آپ دیکھتے جائیں. یہ آپ کے کام کی چیز ہے، آپ ان کو غور کرتے جائیں اور ان کو دیکھتے جائیں. یہ آگے 3rd نمبر ہے، اس میں اگینسٹ لگا ہوا. ان بریٹن having more than 2 wives at the same time is dash against the law. تو برطانیہ میں کیا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا کیا قانون کے خلاف ہے. تو یہاں پہ کیا لگے گا؟ یہاں پہ اگینسٹ لگے گا. تو یہاں وتھ لگا. دا پولیس چارجڈ دا مین وتھ مرڈر. پولیس نے اس شخص پر قتل کا الزام لگایا تو وتھ مرڈر لگے گا. پریپوزیشن یوز ہوگی. تو کہیں کہیں پریپوزیشن بالکل بھی یوز نہیں ہوتی، آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے وہاں آپ نے پریپوزیشن یوز نہیں کرنی. موسٹ چلڈرین آر فانڈ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے فانڈ کے ساتھ ہمیشہ آف لگتا ہے. فانڈ کا مطلب پسند کرنا، لائک کرنا. تو فانڈ کے ساتھ آف لگتا ہے، آف کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں لگے گا. سنس دا ویدر واز سو بیڈ، جب سے موسم خراب ہے، وی ڈیسائیڈیڈ ڈیش گوئنگ ٹو دا بیچ اگینسٹ دا بیچ. تو ہم نے بیچ پہ جانے کا بیچ سے دور جانے کا ہم نے پلان بنایا ہوا ہے. تو آئیے اب آگے چلتے ہیں. کیا ہے یہ اپولوجائزڈ. یہ اپولوجائز کسی بھی کام کے لیے آپ اپولوجائز کرتے ہیں، کسی سے معافی مانگتے ہیں تو آپ نے وہاں فار لگانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کسی سنس دانش از ill، جب سے دانش بیمار ہے. مسٹر علی از ڈیپیوٹائزنگ ڈیش فار. تو ڈیپیوٹائزنگ کے لیے آپ نے فار لگانا ہے. ڈیپیوٹائزنگ اپنے ساتھ ایک پراپر پریپوزیشن اٹھاتا ہے. سنس ہی ہیڈ مسڈ، اچھا ہی ٹرائیڈ ٹو کوکس ہر انٹو گوئنگ ٹو پارٹی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے انٹو اور
یہ جو ہمارے پاس انٹو ہے، انٹو تب لگتا ہے جب ہم بندہ کوئی کہیں سے موو کر کے کسی چیز کے اندر داخل ہو جائے، پارٹی کے اندر داخل ہو جائے، روم کے اندر داخل ہو جائے، یا بس کے اندر داخل ہو جائے، تو وہاں ہم انٹو لگاتے ہیں. سمجھ میں بات؟ انٹو کا مطلب ہے اندر داخل ہونا. جیسے آئی انٹر انٹو کلاس روم، تو یہاں انٹو لگے گا، صرف ان نہیں لگے گا. یا آئی ایم سٹنگ ان کلاس، اندر کوئی چیز پہلے سے موجود ہے تو آپ وہاں ان لگائیں گے. تو انٹو اور ٹو جو ہوتی ہے یہ موشن کے لیے لگتی ہے، ان جو ہوتی ہے یہ اندر کی پوزیشن بتاتی ہے. تو آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں. تو آئیے آگے چلتے ہیں. کہ علی کمپلیمنٹڈ ہر ڈیش ورک آن ہر ورک، تو علی نے اس کی تعریف کی اس کے کام پر، تو آن ہر ورک ہم لگائیں گے، ایٹ ہر ورک نہیں لگائیں گے. تو اس طرح سے یہ جتنی بھی ایکسرسائز ہیں یہ آپ سالو کریں. وائی کین یو ناٹ ہائڈ بیہائنڈ نیوز پیپر، تو یہ بیہائنڈ یہ پیچھے یہ تو ایک سمپل آسان سا ہے. تو اس طرح سے ہم اس کو بھی یوز کریں گے، یہ بھی یوز کریں گے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا بالکل آسان ہے. تو آپ اس کو دیکھتے جائیں، میں اس کو آگے موو کرتا جاتا ہوں. آپ یہ ساری ایکسرسائز جو ہے نا ان کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو ان کو سالو کرنے میں آسانی ہو. یہ 3rd نمبر ایکسرسائز ہے. تو 3rd نمبر میں ہمارے پاس کون سے ہیں پریپوزیشن یوز ہو رہی ہیں؟ اگینسٹ یوز ہو رہی ہے، اگینسٹ کے ساتھ. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ اگینسٹ کے ساتھ ہے، ایٹ ہے، فرام ہے، اباؤٹ ہے، ان ہے، اور آفٹر ہے. تو یہ ہمارے پاس پریپوزیشنس ہیں جو یوز ہو رہی ہیں. تو یہ پریپوزیشنس جو ہیں ان کو آپ تھوڑا سا غور کر لیں، یہ آپ کو آگے کام دیں گی. تو ان کو آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح پریپوزیشنس جو ہیں یہ چل رہی ہیں یہ ساری. تو میں اس کو آہستہ آہستہ آگے موو کر رہا ہوں. تو آپ ان کو اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں کہ کس سینٹینس کے ساتھ کون سی پریپوزیشن یوز ہوئی ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہیں یہ ساری ایکسرسائزز ہیں. ہمارے پاس 7 ایکسرسائزز ہیں. 7 ایکسرسائزز کے علاوہ بھی کچھ ایگزامپلس ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں جن کے لیے فکسڈ پریپوزیشنس ہیں. تو یہ فکسڈ پریپوزیشنس جو ہیں یہ ان کو لازمی اسٹڈی کر لیں. تو یہ پریکٹس نمبر 4 ہے. اس میں کیا ایٹ، آف، اباؤٹ، وتھ، ٹو، فرام. تو نو پریپوزیشن. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کچھ ایسے مقام بھی ہوتے ہیں جہاں پہ پریپوزیشن یوز نہیں ہوتی، تو آپ نے وہاں پہ پریپوزیشن یوز نہیں کرنی ہوتی. جس طرح ہمارے پاس یہ جو میری ورڈ ہے، میری کے لیے پریپوزیشن یوز نہیں ہوتی، تو آپ نے وہاں پریپوزیشن یوز نہیں کرنی. تو یہ دیکھو علی میریڈ ڈیش علیہ. پہلا نمبر اگر آپ دیکھیں غور سے تو یہ کیا ہے؟ علی میریڈ ڈیش عالیہ. علی نے عالیہ سے شادی کی. تو یہ جو میریڈ وتھ نہیں یہاں لگتا پریپوزیشن، اس میں کوئی پریپوزیشن نہیں لگتا. میری اپنے ساتھ کوئی بھی پریپوزیشن نہیں لگتا. شی ہیز میریڈ، تو یہاں بھی کوئی پریپوزیشن نہیں لگتا. وی انٹرڈ دا کمپاؤنڈ، تو یہاں بھی کوئی ٹو انٹو انسائڈ. کمپاؤنڈ ہے نا، کمپاؤنڈ جو ہے یہ کوئی روم وغیرہ نہیں، اندر ہونے کی چیز نہیں، اس لیے وی انٹرڈ دا کمپاؤنڈ جسٹ لگے گا. اچھا، وی ڈسکسڈ این ایشو، ہم نے کسی ایشو پہ بات کی. تو ایٹ فار آن ایشو، تو ایٹ وغیرہ یہ تو پریپوزیشن سوٹ ہی نہیں کرتی، اس لیے ڈسکس جو ہے یہ بھی اپنے ساتھ کوئی پریپوزیشن نہیں اٹھاتا. ہی لیکس ٹیکٹ، اس کے پاس جو ہے کیا ٹیکٹ کی کمی ہے، تو یہاں بھی کوئی نہیں لگتا. آئی میٹ، تو میٹ جو ہوتا ہے یہ بھی ہمیشہ اپنے ساتھ پریپوزیشن اٹھاتا. آئی میٹ یو، تو نائس ٹو میٹ یو جس طرح ہوتا ہے، تو یہاں پہ وتھ وغیرہ نہیں لگتا، اس لیے ہم نے وتھ نہیں لگانا. 6 نمبر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہے؟ وتھ نہیں لگا، اس لیے ہم نے بھی وتھ وغیرہ کچھ بھی پریپوزیشن یوز نہیں کرنی. یہ بھی ایک انتہائی اہم پارٹ ہے جس میں پریپوزیشن یوز نہیں ہوتی. دا بیبی ریسیمبلس، تو ریسیمبل جو ہے یہ بھی ریسیمبلس وتھ نہیں لگتا، یاد رکھ لو. بیبی ریسیمبلس احمد، ریسیمبلس ہز برادر، برادرس ایلڈر برادر وغیرہ. تو اس طرح دا ڈیورس افیکٹڈ ڈیش ایوری اسپیکٹ آف ہر لائف. ڈیورس جو ہے تو یہاں بھی کوئی پریپوزیشن وغیرہ یوز نہیں ہوگی، یہ بھی بغیر پریپوزیشن کے ہم ہی اس کو استعمال کریں گے. تو اس لیے یہ ہمارا جو ہے 8 نمبر. اس کے بعد 9 نمبر ہمارے پاس کیا ہے؟ ہی اٹیکڈ دا مین وتھ اے پینسل، اس نے پینسل کے ساتھ اس پر حملہ کیا. تو یہاں بھی کوئی پریپوزیشن یوز نہیں ہوگی.
یہ وہ والے ورڈس ہیں جہاں پریپوزیشن یوز نہیں ہوتی. تو آگے ایسے بھی ہمارے پاس ورڈس ہیں جو ہم فکسڈ پریپوزیشن اٹھاتے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے. تو بائی، اباؤٹ، فار وغیرہ یہ کچھ ورڈس ہیں جو ہم فکسڈ پریپوزیشن اٹھاتے ہیں. تو آپ نے ان فکسڈ پریپوزیشن والوں کو بھی اسٹڈی کر لینا ہے تاکہ آپ کے لیے کوئی دشواری نہ رہے. یہ ہمارے پاس پریکٹس نمبر 5 ہے، اس کو بھی آپ پریکٹس اچھی طرح سے کر لیں. یہ دیکھیں، یہ بہترین ایکسرسائز ہے، تو ان کو آپ اچھی طرح سے سالو کر لیں گے تو آپ کے کافی سارے مسئلے جو ہیں وہ سالو ہو جائیں گے. دیکھیں، مائی پیرنٹس میٹ، تو دا وار، ان دا وار، یا نو پریپوزیشن انٹل دا وار، ڈیورنگ دا وار، سنس دا وار. اس میں کیا لگے گا؟ ڈیورنگ دا وار. یہاں آپ نے ڈیورنگ لگانا ہے. تو یہ ساری ایکسرسائز جو ہے ان کو آپ سالو کر لیں. یہ جتنے بھی میں نے یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے، آپ ان کو پریکٹس کریں. یہ کیا ہے؟ یہ ہوم ورک ہے آپ کے لیے. آپ اس کو پریکٹس کریں، آپ خود پریکٹس کریں ان کو کہ ہم نے یہاں پہ کیا بنانا ہے. تو اگر آپ یہ پریکٹس کر جاتے ہیں تو آپ کا جو تقریباً سارا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، جتنا بھی آپ کا ریلیٹڈ ہے اس کے. تو آگے چلتے ہیں، یہ دیکھتے جائیں آپ. یہ کتنے پریکٹس آپ کے لیے جو ہے اس میں کتنے ہیں؟ 27. تو اس میں آنسر کیز بھی دی ہوئی ہیں، تو میں نے وہ آنسر کیز بھی آپ کے لیے رکھ دی ہیں. تو آپ پہلے اس مشق کو پریکٹس مشق کو سالو کریں، اس کے بعد آپ کو کیا ہے اس کی بھی مل جائے گی. تو اس کی جو ہے اس کو بھی اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ دیکھ لیں، یہ اس کی ہے. پہلے میں ڈیورنگ لگا ہے، دوسرے میں آن، تیسرے میں فرام، چوتھے میں فار، آفٹر. تو یہ آپ جو ہے سالو کرنے کے بعد آپ یہاں سے بعد میں اس کی کو چیک کر سکتے ہیں. تو کی بھی میں نے دی ہوئی ہے. یہ پریکٹس نمبر 6 ہے. تو یہ پریکٹس نمبر جو 6 ہے، اس میں بھی ہمارے پاس 2، انڈر، انسائڈ، فار، راؤنڈ. تو یہ آپ اس کو نا خود پریکٹس کریں. سب سے پہلے ان کو آپ اب یہاں پہ پریکٹس کریں. پریکٹس کرنے کے بعد آپ کیا کریں، نیچے جو سولیوشن دیا ہوا ہے آپ سولیوشن میں چیک کریں. پہلے آپ اس کو پریکٹس کریں، پریکٹس ضرور کریں. پریکٹس کرنے کے بغیر اس کو ٹچ مت کریں. تو پریکٹس کرنے کے بعد آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. اس کے بعد آنسر کیز ہیں ان کی، یہ دیکھ لیں آنسر کیز. یہاں سے آپ اس کی آنسر کیز کو سالو کر لیں. اس طرح ہمارے پاس 7 نمبر بھی ایکسرسائز ہے. تو 7 نمبر ایکسرسائز کی بھی اس طرح میں آپ کو کی دے دیتا ہوں. آپ اس کی کو دیکھ لیں اور ان کو سالو کر لیں. یہ 7 ایکسرسائز ہیں جو ہمارے بہت کام کی ہیں، تو آپ ان کو اسٹڈی کر لیں. چلا، یہ آپ کو ہر جگہ ہر موڈ پہ یہ آپ کو کام دیں گی. اس کے علاوہ زیادہ پریپوزیشنز کو آپ کو ادھر ادھر سے اسٹڈی کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. آپ یہیں سے اگر اسٹڈی کر لیں تو آپ کا تقریباً یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کسی قسم کا سوال ہو، تو آپ ٹائپ کر کے آپ کامنٹ باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں، یا آپ مجھے پرسنل کانٹیکٹ کر سکتے ہیں.